معظم کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ میں تو وجاہت عالم سے ملنے گیا تھا، یہ میں کہاں آ گیا؟ آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے معظم نے سوچا، مگر اگلے ہی پل خوف سے اس کی سانسیں رکنے لگی، کیونکہ وہ جہاں بھی تھا اس وقت کسی قید میں تھا، جس کا ثبوت یہ تھا کہ اس کے پیر ہاتھ کرسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ مجھے کیوں باندھا ہے یہاں پر؟ پلیز کوئی میری مدد کرو۔ زور زور سے چلانے پر بھی کسی نے نہ سنا تو معظم نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ کانوں میں وجاہت عالم کے الفاظ گونجنے لگے، کیا تم جانتے ہو جہاں آ کر تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے؟ سوچ کے ہی معظم کو اب اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا، مگر وہاں کوئی ہوتا تو اس کی سنتا۔ وجاہت نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ چلو تم میرے ساتھ، ہمیں ابھی کہیں جانا ہے۔ ڈنر کے بعد نیلم لان میں آ گئی تو ہادی اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، نیلم نے کہہ کر اپنا رخ دوسری طرف کیا اور چلنے لگی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، چل رہی ہو یا نہیں؟ ہادی نے نیلم کا بازو پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کر کے کہا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ نیلم نے اپنا بازو چھڑایا اور گھر کے اندر جانے لگی۔ جیسے ہی نیلم نے گھر کے طرف قدم بڑھائے، ہادی نے گہرا سانس لیا اور اسے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس اچانک عمل پر نیلم چیخ مارتے مارتے رکی، کیونکہ اگر چیختی تو پورا گھر ہی جمع ہو جاتا، اور پتہ نہیں سب کیا سمجھتے ہادی کو، مگر ہادی کو ایسی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اور عالیہ بیگم کو بتا کے آیا تھا کہ وہ نیلم کے ساتھ باہر جا رہا تھا، پھر ایئرپورٹ سے اپنے پاپا کو پک کر کے وہ تینوں گھر آ جائیں گے۔ کندھے پر اٹھائے ہی ہادی نیلم کو ڈرائیور وے تک لے کے گیا، اپنی کار کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا، بغیر کسی بھی مزاحمت کے پرواہ کیے۔ جو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں آج باہر کھانا ہے۔ وجاہت حور کو لیے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، جو کہ اپنے پاپا کی گاڑی کی جانچ پڑتال کر رہی تھی۔ ہانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیئر پر بیٹھے اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ ہاں، گھر میں ماما نے میرے لیے میری فیورٹ کری بنوائی تھی، تو میں باہر کیوں جاتی؟ ہانیہ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ اصل میں تو وہ اس لیے باہر نہیں گئی کہ اگر باہر کا کچھ کھانے سے طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وجاہت غصے میں تو کرتے، ساتھ میں سزا بھی دیتے، اور اتنے مہینوں میں وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی وجاہت کی سزا کو۔ وجاہت ہانیہ کو دیکھ کے مسکرا دیا۔ سنشان، یہ کہو نا کہ میری سزا سے ڈر گئی۔ وجاہت کو بالکل صحیح تکا لگاتے دیکھ ہانیہ بے اختیار ہی مڑ کے وجاہت کو دیکھنے لگی۔ وجاہت نے حور کو اس کا ہٹا دیا، پھر بیڈ سے اٹھ کر ہانیہ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے برش لے کر رکھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی آئل کی بوتل اٹھائی اور ہانیہ نے اس کے سر پہ ہلکا ہلکا مساج کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے وجاہت کی انگلیاں سر میں چلنے لگی تو ہانیہ کو بے روح سکون آن گرا۔ آنکھیں موندے وہ وہیں بیٹھی رہی۔ وجاہت کے چہرے پر اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کے مسکان آ گئی۔ ویسے یہ ہیڈ مساج کس خوشی میں؟ ہانیہ نے ایک آنکھ کھول کے وجاہت کو دیکھ کے کہا۔ وجاہت کی اس کی حرکت پر مسکان گہری ہوتی چلی گئی۔ تم نے آج صبح کہا تھا جب میں تمہیں جگا رہا تھا کہ تمہارا سر بھاری بھاری رہتا ہے، تو میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ رات کو سونے سے پہلے کسی بھی آئل سے بالوں میں مساج کیا جائے تو نیند بھی اچھی آتی ہے، صبح سر بھاری بھی نہیں ہوتا۔ وجاہت نے مساج کرتے ہوئے ہانیہ کا عکس آئینے میں دیکھ کے کہا۔ شکریہ۔ ہانیہ نے وجاہت کے ہاتھ بالوں سے نکال کے اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ شکریہ کس لیے؟ وجاہت نے ہانیہ کو دیکھ کے کہا۔ پتہ نہیں کس بات پر شکریہ کہوں، دل کیا تو کہہ دیا میں نے۔ ہانیہ نے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بناتے ہوئے کہا۔ تم آرام کرو، میں حور کو اس کے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ جب وہ سو جائے گی تو آ جاؤں گا۔ ہانیہ کو بیڈ پر لٹا کر وجاہت بولا اور حور کو لیے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ پھر واپس آ کر اس نے اس کے ٹوائز اٹھائے اور ہانیہ کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی، پھر لیمپ آف کر کے چلا گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے ہادی؟ نیلم نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے کہا۔ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، ہادی نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے عام سے انداز میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہادی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نیلم نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت کہہ رہی تھی نا کہ میرے برو یہ کر دیں وہ کریں گے، تو تمہیں کیا لگا میں اب مذاق کر رہا تھا؟ میں اب تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ دنیا کی فکر نہیں اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ویسے بھی
ابھی ہماری شادی ہو جائے گی، اس کے بعد ہم ایئرپورٹ جائیں گے، پھر سیدھے ملک سے باہر 1 سال کے لیے۔ جب خوب گھوم پھر کے واپس آئیں گے تب تک وجاہت کا بیبی اور میرا بھتیجا اس دنیا میں آ چکا ہوگا تو ہم دوبارہ شادی کر لیں گے۔ ہادی کا لہجہ بہت عام سا تھا، شرارت اس میں کہیں بھی نہیں جھلک رہی تھی۔ نیلم کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی، وہ اتنا گھبرا گئی کہ منہ سے ایک اور لفظ بھی نہ بول سکی۔ دوسری طرف ہادی اس کی اس حالت سے خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ مزید 10 منٹ کے بعد اس نے گاڑی ایک جگہ روکی، سمندر کا شور ہادی اور نیلم بہت صاف سن سکتے تھے۔ نیلم نے سہما ہوا چہرہ لیے ہادی کو دیکھا، مگر ہادی نے بغیر اس کی طرف دیکھے کار کا انجن آف کیا اور گاڑی سے اتر گیا۔ پھر دوسری طرف آ کر اس نے نیلم کا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کے لیے کہا۔ نیلم نے اس سے پہلے بیچارگی سے دیکھا، مگر ہادی نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نیلم نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تھوڑا چلنے کے بعد ہی نیلم نے چھوٹی چھوٹی LED لائٹس سجی وہ جگہ دیکھی۔ 4 پل سے اسے ایک ہٹ نما سٹائل دیا گیا تھا اور اس پر پنک کلر کا نیٹ کا کپڑا کینوپی کا کام کر رہا تھا۔ پنک روز سے پوری جگہ کو سجایا گیا تھا اور اوپر کی سائڈ پر چھوٹے چھوٹے چائنیز پیپر لیمپ لٹکے ہوئے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لیمپ اور LED لائٹ سے وہ جگہ کافی روشن ہو رہی تھی۔ بیچ میں ایک ٹیبل اور 2 چیئرز رکھی تھی جسے خوبصورتی سے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ نیلم وہ خوابناک منظر دیکھ کے بغیر پلکے جھپکائے دم بہت سی دیکھنے لگی۔ ہادی نے نیلم کے چہرے پر ستائش دیکھ کے ہنس دیا۔ یہ سب میں نے حور کے برتھ ڈے والے دن کے لیے پلان کیا تھا کیونکہ اسی دن ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، مگر برتھ ڈے پارٹی کے بعد جو کچھ ہوا میں تمہیں یہ سرپرائز نہیں دے پایا، لیکن چلو اچھا ہی ہوا تمہیں روٹھا ہوا دیکھ کے تمہارا ایک نیا انداز بھی دیکھ لیا، اسی بہانے اور سچ کہوں تو پھر سے محبت ہو گئی ہے تم سے۔ ہادی نے سرگوشی نما آواز میں نیلم کے کان میں کہا۔ نیلم دھڑکتے دل کے ساتھ ہادی کو دیکھنے لگی۔ ہادی نے پاکٹ سے ایک باکس نکالا، اس میں سے اس نے ایک نفیس سا بریسلٹ نکالا اور اسے پہنانے کے لیے ہادی نے نیلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ نیلم نے اسے اپنا ہاتھ تھمایا تو ہادی نے اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا بریسلٹ پہنایا جو کہ اس کے سفید دودھیا کلائی پر بہت جچ رہا تھا۔ بے اختیار ہی ہادی نے نیلم کے ہاتھ کو چوم لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ نیلم نے بھی آج آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ محبت کی یہ مہر میں تمہارا محرم بن کر تمہیں سونپنا چاہتا تھا، مگر دل باغی، دل کا کیا کروں؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ نیلم نے خاموشی سے بس اپنی نظریں جھکا دی۔ چلو آؤ تھوڑی دیر یہاں بیٹھتے ہیں، پھر ایئرپورٹ جانا ہے، پاپا آ رہے ہیں آج۔ ہادی نیلم کو چیئر پر بٹھا کے اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تو آپ نے جھوٹ کہا تھا مجھ سے، نیلم نے کوہنیاں ٹیبل پر رکھ کے کہا۔ مذاق کر رہا تھا یار، تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ ہادی نے خوبصورت مسکراہٹ لیے کہا، اور میں امید کرتا ہوں شادی کے بعد ہمارا کبھی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ آج تمہارا نیا روپ دیکھ کے میں تھوڑا ڈر گیا ہوں۔ ہادی نے شرارت سے کہا تو نیلم بھی ہنس دی۔ ہیرا، مہرو، یہ موزم کہاں رہ گیا ہے بیٹا؟ صبح کا گیا، میرا بچہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ فرزانہ نظریں دروازے پر جما بیٹھی تھی۔ جب سے نوکری گئی تھی موزم صرف انٹرویو دینے جاتا تھا اور دوپہر تک گھر واپس آ جاتا تھا، مگر آج تو آدھی رات ہو گئی تھی مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اے میرے پروردگار، میرے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ فرزانہ نے دل سے دعا کی۔ اماں، بھائی کا موبائل آف ہے، کیسے پتہ کرے؟ مہرو نے فکر مندی سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ بھائی بچے تھوڑی ہیں، آ جائیں گے، لیٹ جائیں آپ لوگوں، میں جاگ رہی ہوں، کھول دوں گی دروازہ۔ بظاہر تو عام سے لہجے میں بول کے ہیرا نے اپنا پہلو بدلا، اصل میں دل میں وہ خود اپنے بھائی کے لیے پریشان تھی۔